السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز سامعین، یہاں ان آیتوں میں امانت کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ سوئی یا اس سے کم تر چیز بھی ہو تو اس میں خیانت نہیں کریں، کیونکہ اس کے بارے میں عذاب ہوگا۔ یہ صحیح مسلم کی حدیث ہے۔ اور اس آیتوں میں اور ایک بھی بیان آ رہا ہے کہ کوئی بھی معاملہ آپس میں کوئی اختلاف ہو جائے تو پہلے قرآن شریف دیکھیں کیا ہے اللہ کا احکام، اس بارے میں اللہ کے احکام کے مطابق اپنے فیصلے کریں، اپنے مسئلے حل کریں۔ اور اگر قرآن شریف میں نہیں نکلا تو حدیث شریف موجود ہے، اور قرآن اور حدیث کی باتوں میں بھی نہ ملے تب جو ہے سو آپ اپنے فقہاء اکرام، علم والے حضرات اس بات پر قرآن اور حدیث کی روشنی میں اس کا جو فیصلہ نکالے اسے دیکھیں، یعنی کہ قرآن اور حدیث سے ہٹ کر کوئی اور بات نہیں ہوگی۔ اور یہ فیصلہ چاہے کسی کے خلاف ہو جائے تب بھی وہ اپنے دل میں تنگی نہیں پانا ہے، خوشی سے قبول کرنا ہے، چاہے وہ کتنا بھی نقصان دہ ہو جائے اپنے لیے یا خلاف پڑ جائے، لیکن اس کے بارے میں دل میں تنگی نہیں رکھنا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والذین، اور جو لوگ آمنوا، ایمان لائے ہیں، وعملوا، اور عمل کیے ہیں، صالحات، نیک، سندخلہم، ہم عنقریب داخل کریں گے ان کو، جنات، باغات میں، تجری، بہہ رہی ہیں، من تحتہا، اس کے نیچے سے، انہار، نہریں، خالدین، ہمیشہ ہمیشہ، فیہا، اس میں، ابداً، ہمیشہ 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 رہیں گے اس میں، لہم، اس میں، لہم، ان کے لیے، فیہا، اس میں، ازواجن، جوڑیاں ہوں گی، مطہراتن، پاک، وندخلہم، اور ہم عنقریب، اور ہم داخل کریں گے ان کو، ظلا ظلیلا، گھنی چھاؤں میں، ان اللہ، بے شک اللہ، یامرکم، تم کو حکم دیتا ہے، ان تؤدوا، کہ تم دے دو، امانات، امانتوں کو، الی اہلہا، ان کے اہل کو، یعنی امانت کسی کی امانت ہے تو ان کی امانت اس تک پہنچا دو جس کی وہ امانت ہے، ان کے اہل تک پہنچا دو۔ امانت کے بارے میں کہا گیا ہے جس کے ہاتھ میں کوئی امانت ہے اس پر لازم ہے کہ یہ امانت اس کے اہل اور مستحق کو پہنچا دے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک روایت ہے اور بڑی تاکید فرمائی ہے کہ حضرت انس فرماتے ہیں کہ بہت کم ایسا ہوگا کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی خطبہ دیا ہو اور اس میں یہ ارشاد نہ فرمایا ہو، یعنی کہ امانت کی تاکید، جیسا کہ ایک روایت ہے کہ لا ایمان لمن لا امانت لہ ولا دین لمن لا عہد لہ، یعنی جس میں امانت داری نہیں اس میں ایمان نہیں، اور جس شخص میں معاہدہ، وعدے کی پابندی نہیں اس میں دین نہیں۔ اس موقع پر ایک عام طور پہ جو ہمارے یہاں برائی پھیل رہی ہے اس بارے میں بھی میں ایک حدیث بیان کرنا چاہتی ہوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک جگہ اس امانت کے بارے میں بھی ایک بیان ہے، نصیحت کہ المجالس بالامانتی، یعنی مجلس سے امانت داری کے ساتھ ہونا چاہیے۔ مطلب یہ ہے کہ مجلس میں جو بات کہی جائے وہ اسی مجلس کی امانت رہے، ان کی اجازت کے بغیر اس کو دوسروں تک پھیلانا، بولنا ناجائز ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو یہ بہت اہمیت نہیں لی جا رہی ہے، اور اس طرح کسی کی بات کسی کے سامنے کہنا کوئی غلط نہیں سمجھا جا رہا ہے، یعنی کہ کوئی بہت حساس معاملہ ہی ہے تو احتیاط کرو، یا اس میں بھی جو غلطی کر رہے ہیں۔ لیکن یہاں پر کہا جا رہا ہے کہ معمولی بات، بڑی بات نہیں، جہاں بھی جس مجلس میں بات ہو رہی ہے وہاں جس کی بھی بات ہے ان کی مرضی کے بغیر دوسروں تک نہیں پہنچانا چاہیے، اور یہ بہت فسادوں سے بچنے کا ذریعہ بنیں گے یہ نصیحتیں اگر ہم اس پر پابندی کرنے لگ جائیں۔ چلے آگے پڑھتے ہیں۔ وَإِذَا، اور جب تم حکم بنا دیے گئے، فیصلہ کرنے والے بن جاؤ، فیصلہ کرنے کا اختیار دیا گیا تمہیں، بین الناس، لوگوں کے درمیان میں، یعنی جب تم فیصلہ کرنے لگو لوگوں کے درمیان میں، ان تحکموا، تو تم فیصلہ کرو، بالعدل، انصاف کے ساتھ، ان اللہ، بے شک اللہ، نعم ما، کیا ہی بہترین، یعظکم، نصیحت کر رہا ہے، بھی، اس بات کی، تم کو کتنی اچھی نصیحت کر رہا ہے کہ لوگوں کے درمیان میں عدل کرو، انصاف کرو، ان اللہ، بے شک اللہ، کانا، ہے، سمیعاً، سننے والا، بصیرا، دیکھنے والا، اللہ تعالیٰ ہر چیز کو سن رہا ہے اور دیکھ رہا ہے کہ تمہارے فیصلے کس طرح کے ہیں۔
یا ایھا الذین، اے لوگو جو آمنو ایمان لے آئے ہو، اطیعوا اطاعت کرو اللہ کی، و اطیعوا اور اطاعت کرو رسول کی، و اولی الامر منکم اور تم میں سے جو حاکم ہوں ان کا کہا مانو، یعنی تم میں جو اپنے کاموں میں اپنے امور میں فقہی امور ہو یا حکومت کے معاملے ہو یا کوئی بھی معاملہ ہو جو آپ مل کر کر رہے ہوں، اس میں ایک کو بڑا بنا لیے ہیں، ایک کو ذمہ داری دیے ہیں، تو ان کی بات ماننا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس آیت میں بھی یہاں اولو الامر کی اطاعت سے علماء اور حکام دونوں کی اطاعت مراد ہے۔ اس آیت کی رو سے فقہی تحقیقات میں فقہا کی اطاعت اور انتظامی امور میں حکام و امراء کی اطاعت واجب ہو گئی ہے، بشرط یہ کہ وہ اللہ اور رسول کے حکم کے نافرمانی کے بات نہ بتائے اور اس کے نافرمانی کا حکم نہ دے، تو پھر ان کے احکام ماننا بھی گویا اللہ رب العزت کے اس حکم کی فرما برداری کرنا ہے۔ فَإِن تنازعتم، پھر اگر تنازع ہو جائے، آپس میں اختلاف ہو جائے، اب جو بات ہو رہی ہے اس میں جو ہے سب مطمئن ہی نہیں ہے، لڑائی جھگڑے بڑھتے چلے جا رہے ہیں، بات مان ہی نہیں رہے ہیں، فی شیئن کسی بھی بارے میں، کوئی ایک معاملہ ہے، پورا معاملہ سلجھ گیا، کسی ایک بات میں آ کے تنازع اٹک گیا یا پورے کے پورے معاملے میں تنازع ہو گیا، تو فردوہ، تو اس کو لوٹاؤ الی اللہ و رسولہ، اللہ کی طرف اور اس کے رسول کی طرف، جیسا اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اسی طرح سے تو فیصلہ ہونا ہی ہے، اور رسول جیسا کہتے ہیں ویسے ہی فیصلہ ہونا ہے۔ اگر اللہ کی کتاب میں اس کا حکم نہیں ملا تھا تو رسول حدیث جو میں لوگ دیکھ لیا، ایمان لائے حدیث اور میں بھی عمل نہیں کریں ملا نیک، ان تو قریب ہم پھر جو ہے سو انہیں جنات میں فقہین داخل کریں گے، سے جو باغات ہے میں سو داخل یا کریں جو گے، ہے سو علم کے بہر جاننے یہ والوں جس سے کے مسئلہ نیچے سے دریافت نہریں کر لیے اور ہمیشہ ان سے ہمیشہ پوچھے، اس میں تو رہیں وہ گے، بھی جو کہیں کبھی گے ختم نہیں قرآن ہوں اور گے، وقت ان حدیث کا کی کبھی روشنی موت میں ہی نہیں آئے کہیں گی، گے، اس اس سے میں اختلاف کرتے ہوئے جوڑیاں بھی کہیں گے ہوں تو گی ان کی ان کی بات بھی نہیں پاک، مانی جائے اور گی۔ ہم داخل ان کریں گے کنتم انہیں تؤمنون، گھنی اگر چھاؤں میں۔ تم بے ایمان شک اللہ لاتے تعالیٰ ہو حکم دیتا ہے باللہ کہ ادا اللہ کرو پر، امانتوں والیوم کو ان الآخر کے اور اہل کو، آخرت کے دن پر، اور جب تم اللہ پر فیصلہ ایمان کرنے ہے اور لگو لوگوں آخرت کے پر درمیان میں ایمان تو ہے، فیصلہ مرنے کے کرو بعد اٹھائے جانا، انصاف کے حساب ساتھ، کتاب ہونا ہے، بے شک اللہ تو پھر تعالیٰ تمہارا عمل بہترین اس طرح نصیحت ہونا ہے فرما رہا ہے کہ تم اپنے کو، ہر معاملے بے کو شک اللہ قرآن سے تعالیٰ دیکھو، سننے والا قرآن میں بھی ہے اگر اور نہ پاؤ دیکھنے تو والا حدیث سے بھی ہے۔ دیکھو، حدیث میں اے نہ پاؤ لوگوں تو پھر جو ایمان جو ہے لائے سو ہو، اطاعت کرو حدیث اللہ کی اور اور قرآن اطاعت کا کرو علم رسول پختگی کی، سے جاننے اور والے تم اس میں کے سے اوپر تحقیق کر کر حکام تمہارے کی، اس ذمہ دار مسئلے کا لوگوں حال کی جو بیان ذمہ کر دیں داری گے، دی تو گئی اس ہے مطابق ان عمل کے کرو۔ بات مانو۔ ذالک فَإِن خیر، تنازعتم، یہ پھر اگر بہتر تم ہے، میں وہ اختلافات ہو احسن جائے کسی تعویلا معاملے میں اور تو اس بہت ہی بات کو لوٹا دو اچھا اللہ کی طرف اچھی اور بات ہے، رسول کی طرف، اگر تم بہترین ایمان عمل والے ہے ہو یہ اور اللہ بہت پر اچھی اور بات ہے۔ آخرت کے دن پر، یہ بہترین بات ہے اور بہترین طریقہ ہے۔